یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام کوس ٹیپا کینال ہے۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکانومیکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں۔ دی ڈسکور ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کی جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائڈ پر ایران ہے، نارتھرن سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان ہے۔ نارتھ ایسٹ میں افغانستان کا ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے، تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندو کش کے برف کے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائیز ہلمند ریور سے آتی ہیں، جو ہندو کش سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کوز بھی بنا ہوا ہے، بیکاز افغانستان اس ریور پر ایک ڈیم بنا رہا ہے، اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہامون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے امو دریا، جسے انگلش میں دی آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ آکسس ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے، اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پر کوس ٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی آگے جا کر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر افغانستان کی باقی واٹر سپلائیز کابل، ہریرود اور پنج ریور سے آتی ہیں۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جن کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے صدر ریجن ایران اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی قندھار کے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% پشتون ہے، 27% تاجکس ہیں، اور 9% ہزارہ اور 9% ازبک ہیں، اور باقی احمق، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، بیکاز یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، ابدالی اور خلجی سب کانٹیننٹل میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کی واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے ناردرن ڈویژن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا ہے کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے، جو 285 کلومیٹر پر اس سارے ناردرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے تقریباً 5 لاکھ ایکڑ کے اس
خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشیل کمپلیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے اس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کینال کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی اور ابھی تک 100 کلومیٹرز کے ایریا پر کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے اور تقریباً 7000 ہول ٹرکس اور ایکسکیویٹر سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینیج ہو رہا ہے۔ ٹرک ایکسکیویٹرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹرز مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے، سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس نہر کی کانکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے، ایسی باؤنڈری جس پر کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کو کانکریٹ سلیب سے فل نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ دونوں سائڈ کی زمین پر بھی ایریگیشن ہو سکے گی۔ آلریڈی افغان گورنمنٹ نے اس نہر کے بارڈر پر سبزیاں اور پودے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر سے واٹر پمپ کے ذریعے تقریباً 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس تک کے سارے کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ کی گئی ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویلز پر سولر پینلز لگائے جائیں گے تاکہ ان ٹیوب ویلز اور موٹرز کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر کافی میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا، جیسے کہ کئی ویسٹرن میڈیا ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ افغان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ کانٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ سب لوکلز اس پروجیکٹ سے بہت خوش ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزاروں لوگوں کے لیے جابس کریٹ ہوئی ہیں۔ دوسرا، جب ہم نے اس پر تھوڑا ڈیپ ریسرچ کیا تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اگر کانٹریکٹرز کو ٹائم پر پیسہ نہ ملتا تو یہ پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے ہی نہ بڑھ پاتا۔ اور فریاب پروونس میں رہنے والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کے ایریا میں پانی آئے گا جس سے وہ کھیتی باڑی کر سکیں گے، کھانا اگا سکیں گے اور پیسہ کما سکیں گے۔ اس پروجیکٹ پہ ابھی تک صرف ایک پرابلم آئی ہے اور وہ ہے ترکمانستان اور ازبکستان کا اس ریور پر کلیم۔ ان دونوں کنٹریز نے اس پروجیکٹ پر بہت سارے کویسچنز اٹھائے ہیں کہ کیسے یہ نہر ان دونوں کنٹریز میں اس دریا سے آنے والے پانی کی واٹر سپلائی 50% تک کم کر دے گی۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں کنٹریز میں اس ایشو پر بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان ان دونوں کنٹریز کو کنونس کر رہے ہیں کہ الماتی ایگریمنٹ آف 1992 کے تحت امون دریا پر افغانستان کا بھی رائٹ ہے اور اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس ریور پر قراقرم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ قراقرم کینال دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے اور اسے ترکمانستان نے 1988 میں بنایا تھا تاکہ دی آکسس ریور سے پانی لے کر قراقرم ڈیزرٹ میں ایریگیشن کی جا سکے۔ اس کینال کی وجہ سے ترکمانستان نے اس پورے ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا اور ایسا ہی کچھ افغانستان بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ترکمانستان ازبکستان افغانستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ افغانستان کی تقریباً 80% سپلائیز یہیں سے آتی ہیں۔ اسی طرح افغانستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا چنک ان دونوں کنٹریز سے گزر کر جرمنی، نیوزی لینڈ، بیلجیم اور آسٹریا جاتا ہے۔
تو یہ دونوں کنٹریز اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی اور چیزوں پر نیگوشیٹ کریں گے۔ پولیٹیکلی یہ ایشو جیسے بھی ریزولو ہو، اکانومیکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑے فائدے لانے والا ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے کنٹری سے ایڈ نہیں لینی پڑے گی۔ چند سالوں میں افغانستان میں بھوک کا خاتمہ ہو سکے گا اور افغانستان اناج اگانے میں ایک سیلف سفیشینٹ کنٹری بن جائے گا۔ اب جو کنٹری پچھلے 40 سالوں سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان اب فائنلی اپنی اکانومیکلی ڈیولپمنٹ پر زور دے۔ جو کچھ پچھلے 40 سالوں سے افغان لوگوں نے برداشت کیا ہے کہ وہ فائنلی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں بھی تھوڑا سکون مل سکے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیچے کومنٹس میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔